صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایام منا میں 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں حج کے دوران اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام بدن مبارک کپڑے سے چھپائے ہوئے تھے. لڑکیوں کو حضرت ابو بکر نے جھڑکا. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کھول کر فرمایا کہ اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے. یعنی جب وہ جس دن کنکری وغیرہ مارتے ہیں نا. بخاری و مسلم نے بائیں خلاصہ روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہے کہ میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس 2 جاریاں تھیں جو غنا بعث گا رہی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر لیٹ رہے تھے. بس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے جھڑکا اور کہا مزمار شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روا رکھتی ہے. پس حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، یعنی اس کو منع نہیں فرمایا. حضور نے کہا. یہاں اس حدیث کا جواب لکھ دینا بھی ضروری ہے کہ اس حدیث میں ابو بکر کا مزمار شیطان فرمانا کہ کیا معنی رکھتا ہے. تینوں حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس فعل کو شیطانی عمل سے منسوب کرنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے دین میں لہو سمجھا تھا. جس زن کو حضور اکرم نے دہمایا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما کر رفع فرما دیا. دہمایا اس پر بھی دلیل ہے کہ جو سما سے انکار کرے اس کو روکنا چاہیے. جو سما سے انکار کرے اس کو روکنا چاہیے. حضور پاک نے جو فرمایا نا، یعنی حضرت ابو بکر کو روکا تو یہ سنت ہے. جو سما روکے یا منع کرے سما سے، اس کو روکنا چاہیے. جی اس کو سنت ہے. جی اس کو روکنا چاہیے کہ نہیں سما ہونے دو تم غلط بول. یہ سرکار کی سنت ہے. یہ سنت ہے. جو سما کے خلاف ہو اس کو مخالفت سے روکنا چاہیے. جی جیسے حضرت ابو بکر کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. جی اس کی راوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ. جی سبحان اللہ. کہ جو سما سے انکار کرے اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار کرنے والوں کو روکا ہے. وہ اگر کوئی کہے کہ یہ سما تو صرف عید کے دن جائز ہے کیونکہ عید کے دن کی قید اس کے جواز میں پائی جاتی ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ سبب کا حاصل ہونا حکم کے عام ہونے کے معنی نہیں ہوتا. ابن ماجہ میں بائیں خلاصہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت کا صلی اللہ تعالی وسلم کا کہیں مدینے میں گزر ہوا. پس حضرت کا سامنا چھوکریوں سے ہوا جو دف بجا رہی تھی اور غنا کر رہی تھی، یعنی بچیوں سے. تو پس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ بالتحقیق میں تم کو دوست رکھتا ہوں. سبحان اللہ. بخاری میں بائیں خلاصہ روایت ہے کہ مہاجرین و انصار بھی اپنے اوپر ملبہ لاد کر نکلتے تھے اور جوش میں ہم آواز ہو کر شعر پڑھتے تھے، یعنی مل کر گانا گاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین و انصار مدینہ کے آس پاس خندق کھودتے تھے اور اپنی کمر پر مٹی نکالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تا بقائے حیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کرنے پر بیعت کی ہے. جنہوں نے تا بقائے حیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جہاد سما کر رہے تھے. سما کے شعر یہ ہیں. جی حضور بطور جواب دیتے تھے حضور پاک. جی کہ سچی زندگی تو در حقیقت آخرت کی ہے. الہی تو انصار و مہاجرین کو برکت عطا فرما. یہ اشعار جب سنتے تھے حضور پاک سرکار تو انہیں دعائیں دیتے تھے. غنا کی شکل میں وہ گاتے تھے. حضور انہیں دعا دیتے. یہ حدیث بخاری کی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 150. مشکات کے باب المناقب میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک لونڈی نے عرض کیا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صحیح و سلامت آپ کو اس جنگ سے واپس لائے گا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں اور گاؤں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بجا. چنانچہ اس نے دف بجایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گانا ناجائز ہے، مگر کوئی نظر مان لے تو جائز ہے. حرام چیز کی نظر بھی حرام ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گانا جائز ہے. یہ جو کہتے ہیں جب نظر مانی تھی اس لیے سرکار نے اجازت دی، تو اجازت حرام کی اجازت تھوڑا دیتے. حلال تھی تبھی نظر ماننے کی اجازت. نظر بھی مان سکتے ہیں سما کی. سبحان اللہ. جو ہمارے شیخان چشت
اہل بہشت کا یہ اصول رہا ہے ہاں ہاں کہ کسی بھی مشکل وقت میں سما کی نظر مانتے تھے کہ اگر یہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے سما گھر میں کراؤں گا. سما ہائے کراؤں ہائے گا. ہائے ہائے ہائے. جی حضور محبوب الہی کے کتنے مریدوں نے نظر مان کے سما کرا. ہائے 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 ہائے. اور حضور نے مطلب باقاعدہ نظر کا حکم فرمایا جی. کہ سما کرا سکتے ہو نظر. سما کرا. اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضور منع فرماتے کہ سما کی نظر نہیں مان سکتے. منع. واہ واہ. ترمذی میں اس حدیث کا ایک حصہ بائیں خلاصہ ہے کہ جب وہ عورت دف بجا کر گا رہی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر حضرت علی آئے، پھر حضرت عثمان آئے، مگر وہ دف بجاتی رہی. لہذا بعد ازاں حضرت عمر آئے تو اس نے دف پیچھے رکھ کر چھپا لیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم سے شیطان ڈرتا ہے. کیونکہ عورت با اجازت رسول اکرم دف بجا کر گا رہی تھی، اس لیے اس سما پر شیطانیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کار شیطانی میں مشغول تھے. ہاں اگر اس کو جواز بنا رہا ہو کہ رسول اللہ نے بولا کہ تجھ سے شیطان ڈر کے بھاگتا ہے، ہاں. تو اس کا مطلب کیا حضور پاک وہ شیطانی نعوذ باللہ وہ سن رہے تھے؟ یہ اس کا مطلب نہیں ہوگا. اس کا مطلب جو لگا رہے ہیں علماء وہ غلط ہے. ہاں در این صورت یہ قابل تسلیم ہے کہ وہ عورت چونکہ لہو لعب کی محفلوں میں گایا کرتی تھی. اچھا لہو لعب کی محفلوں میں گاتی تھی اور اس نے نظر مانی تو بھی سرکار نے اجازت دے دی. اجازت دے دی. اوہ اللہ اکبر. لہو لعب کی محفلوں میں گایا کرتی تھی، پس اس نے اس مقام پر یعنی روبرو سید الاتقیاء رسول اکرم غنا کرنے کو بھی نعوذ باللہ لہو لعب سمجھا. اس لیے اس نے حضرت عمر کے تشدد و مزاج سے خائف ہو کر دف کو پیچھے کر لیا. عورت کا لہو و لعب کی محفلوں میں گانا کار شیطانی تھا، نہ کہ رسول برحق کے سامنے غنا کرنا. وہ عورت جو لہو و لہب میں گاتی تھی وہ رسول اللہ کو غنا سنا رہی تھی، سما سنا رہی تھی، اور رسول اللہ اسے سن رہے تھے. جی واضح رہے کہ سید المرسلین رسول برحق نے اس کے علاوہ اور بھی چند بار سماعت فرمایا ہے، اور روکنا تو درکنار بلکہ گانے والوں سے اظہار خوشنودی فرمایا ہے. منع کرنا تو درکنار، حضور پاک نے خوشنودی کا اظہار کیا سما سننے والوں سے. جی واضح رہے کہ سید المرسلین جیسا کہ سابق میں بروایت انس ابن ماجہ سے منقول ہے. حافظ محمد ابن طاہر اپنی کتاب صفوات التصوف میں مسلسل اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم کے پاس گا رہی تھی اور آن حضرت سن رہے تھے کہ حضرت عمر نے اذن طلب کیا. جب وہ آئے تو مغنیہ نے دف رکھ دیا. پس عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں حاضر ہوئے کہ رسول اکرم ضحک فرما رہے تھے. حضرت عمر نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو خندہ کیا؟ رسول اکرم نے فرمایا صورت حال نے. پس حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک وہ نہ سن لوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے تھے. پس انہوں نے اسی طرح سنا. حضرت عمر نے پھر سما سنا. جی جب حضور پاک کو تھوڑا سا خندہ یعنی حضور پاک کو ایک دم نرم مزاج ہو گئے. خندہ کہتے ہیں خندہ ہو گئے، یعنی کہ آپ بڑے ذوق و شوق سے سماعت فرما رہے تھے. جب حضرت عمر آئے تو تھوڑا سا خندہ ہوئے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ حضور کس نے کیا؟ کہ اس لیے کہ حضور میں بھی سما سنوں گا. اور حضرت عمر نے بھی سما سنی حضور. جی ابن طاہر نے اس حدیث سے دف کے ساتھ غنا پر احتجاج کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کرو اور مساجد میں منعقد کرو اور اس پر دف بجاؤ. مسجد میں سما. جی حضور پاک نے فرمایا. ترمذی اور مشکات کی حدیث. ترمذی اور مشکات کی حدیث. اور محمد بن حاتب حجمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام کا فرق نکاح میں آواز اور دف سے ہے. وہ جو حدیث میں ہمیں عائشہ سنا تھا، آپ کو جتنا زور سے بجاؤ گے دور دور تک آواز جانی چاہیے. بروایت احمد الترمذی و نسائی. نکاح میں شادی میں زور زور سے ڈھول بجاؤ تاکہ دور دور تک آواز جائے. جتنی دور آواز جائے گی نکاح اتنا پاکیزہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ تو برسوں سے بول رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک لڑکی خاندان انصار میں سے تھی. میں نے اس کی شادی کی تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم گاتی نہیں؟ یہ خاندان انصار کا ہے جو گانے کو درست رکھتے ہیں. حضرت عائشہ کو کہا تم کیوں نہیں گا رہی؟ اما عائشہ کو کہا عائشہ تم نہیں گاتی؟ یہ گانے کو دوست رکھتے ہیں، انصار ہے. یہ حدیث شریف ہے مشکات کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.